السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج بات کرتے ہیں تباہ کاریوں کی، وہ تباہ کاریاں جن سے ہمارا دن رات کا ساتھ رہتا ہے اور ہم دھیان نہیں دیتے ان چیزوں پہ۔ اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو کاروبار زندگی بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا، بیت الخلاء کی مجبوری، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ بنیادی طور پر مومن اور کافر کی زندگی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مومن روز بروز اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اور کافر دور ہوتا چلا جائے گا۔ اب مومن اللہ کے قریب ہو کر قرب کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے ایک عام بندے سے بھی محبت، تعلق اور اس کو اتنا ہی محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے گندگی سے لازمی دور رہنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندگی سے دور رہنے کے لیے، زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے مصنون دعائیں بتائی ہیں، جیسے بیت الخلاء کی دعا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس سے انسان کی حفاظت ہی حفاظت رہتی ہے۔ باتھ روم جاتے ہیں، باتھ روم میں تو گندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، شیاطین ہوتے ہیں وہاں، اور ان شیاطین کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ہمارے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ضروریات بھی رکھی ہیں، مجبوریاں بھی رکھی ہیں، اور بیت الخلاء میں جانا یہ ایک اہم مجبوری ہے۔ ہماری کتنی ہی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور کوئی ایسی بھی ہیں جو علاج کرا کرا کے تھک گئے ہوں گے اور شفا نہیں مل رہی ہوگی۔ کتنے ہی جنات نے بتایا کہ او جی جب یہ بیت الخلاء میں گیا تو اس نے ہمارے کھانے میں پیشاب کر دیا، نجاست کر دی، خراب کر دیا، اس لیے ہم ان سے ناراض ہیں۔ مریضوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہاں جنات کا کھانا پڑا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مصنون دعاؤں میں دعائیں بتائی ہیں، جو دعا بتائی ہے، تو ہم ان دعاؤں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان دعاؤں کو شامل کر لیں اپنی دعاؤں میں تو ان پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی کے زمانے میں، حضرت شاہ صاحب کے دور میں ایک بارات جا رہی تھی، اور اس وقت اونٹوں اور بیل گاڑیوں پہ باراتیں جاتی تھیں۔ راستے میں رات ہو گئی، بارات نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، عبداللہ اکیلے بیٹھی تھی۔ رات کو اس نے حاجت کے لیے جانا تھا، اب پریشان ہوئی کہ کیا کروں، کس کو جگاؤں، شرم بھی آ رہی تھی اسے، وہ خود ہی اٹھ کے چلی گئی۔ صبح ہوئی، سب نے دیکھا دلہن غائب۔ اب سب پریشان، عجیب معاملات کہ بھائی دلہن کہاں گئی، سب نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں پہ لوگ ادھر ادھر گاؤں میں دوڑائے گئے۔ اس وقت کمیونیکیشن، ٹیلی فون، موبائلز کے سلسلے تو تھے نہیں، حالانکہ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ کوسوں دور، یعنی ایک کوس 18 میل کے برابر ہوتا تھا۔ اس وقت ایک شہر ایک کوس کے فاصلے پہ بنایا جاتا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر تک آخر دہلی میں حضرت شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رونا پٹنا شروع کر دیا کہ بھائی ساری بارات بیٹھی ہوئی ہے اور دلہن کو ہم لے کر آئے، اب ہم آگے دلہن کے بغیر کیسے جائیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا اچھا ایسا کرو، یہ روٹیاں ہیں، روٹیاں لے کر چلے جاؤ، اور دہلی کے چاندنی چوک پر جو پہلا کتا کالا نظر آئے، جو پہلا کالا کتا نظر آئے اسے روٹیاں ڈال دینا، اور پھر اس کا پیچھا کرنا۔ وہ دہلی کے چاندنی چوک پہ چلے گئے، ایک کالا کتا نظر آیا، اس کو روٹیاں ڈال دیں، کتے نے روٹیاں منہ میں لیں، اور کتا چلتا گیا، اور یہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے، جنگل بیابان چلتے گئے۔ آگے کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا بھائی آپ یہاں کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے ہمیں شاہ صاحب نے بھیجا ہے۔ فرمایا میرا حوالہ دینا، ایسے ایسے ہمارے ساتھ معاملات ہیں کہ ہم بارات لے کے جا رہے تھے، رات کو پڑاؤ کیا، صبح اٹھے تو دلہن ہی نہیں تھی، کہاں گئی وہ؟ کہنے لگے ہمارے پاس ہے۔ آپ کے پاس وہ کیسے آئی؟ ان لوگوں نے حیرانی سے پوچھا۔ انہوں نے کہا اصل میں رات کو وہ حاجت کے لیے اٹھی، اس نے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں نجاست کر دی، لہٰذا ہم نے اسے پکڑ لیا، محفوظ ہے۔ بارات والے اس وقت کہنے لگے بھائی آپ ہمیں دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اگلوں نے جواب دیا کہ ہم تو سزا دیں گے، یا پھر ہماری عدالت میں لے چلو۔ اب عدالت میں گئے اور کہتے ہیں یوں محسوس ہوا کہ پاتال میں نیچے کی طرف گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ دیکھا تو عدالت لگی ہوئی ہے، بہت بڑے بڑے جنات بیٹھے ہوئے ہیں،
ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو ہم لوگوں نے انہیں پوری بات بتائی، اور جنہوں نے جو بات کہی وہ بات سننے کی ہے۔ جنہوں نے کہا اس نے وہ مسنون دعا نہیں پڑھی تھی جو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یا حاجت سے پہلے یا سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، اس نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس نے یہ نہیں پڑھی۔ اگر یہ پڑھتی تو ہم ایک طرف ہٹ جاتے اور اس کا نقصان نہ کرتے۔ اب کیونکہ شاہ عبد العزیز نے فرمایا تھا، وہ اتنے بڑے بزرگ تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے دلہن کو واپس کر دیا۔ اور شاہ صاحب محدث دہلوی نے فرمایا کہ ایک مسنون دعا سے آدمی کتنی بڑی بڑی مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ تو اس دعا کو لازمی شامل رکھیں ہمارے کاموں میں۔ پریشانیاں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا ہے کہ کیوں یہ سب ہو رہا ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بھی یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بیت الخلاء کے نظام کو ٹھیک کر لیں تو ہم بڑی بڑی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ باتیں دیکھنے میں سننے میں بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن ان کے بہت فائدے ہیں۔ اور دوستوں، ہم بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ مسنون دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور آپ کے وہ بچے جو اتنے بڑے ہیں کہ ان دعاؤں کو یاد کر سکیں، انہیں بھی یاد کروائیں۔ اس طرح کی دعائیں شیاطین اور شیاطین کے وار سے بچاتی ہیں۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔